وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سائے سے نکال لایا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو پیارے بھائی اور بہن، گئے وقت ہم زبور کی کتاب باب 101 سے باب 103 اور اس کی پہلے 12 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ آج ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے زبور کی کتاب باب 103 اور اس کی آیت 13۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم غور کریں گے تو خدا ہمارے ساتھ کتنا اچھا رہتا ہے۔ خدا ہم پہ ترس کھانا، اس سے بڑیا بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم یہ چیز پہچاننے سے محروم ہیں۔ آیت 14 پڑھیں گے، کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے، اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ تو خدا ہمارے جسم کے ایک ایک پرزے سے واقف ہے، اور خدا جانتا ہے کہ ہم خاک ہیں، یعنی کہ مٹی سے بنائے گئے ہیں اور مٹی میں واپس چلے جانے والے ہیں۔ اور اگر ہم آیت 15 اور 16 پڑھیں گے تو خدا کا کلام ہمارے بارے میں بہترین طریقے سے بتایا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی۔ تو ہم یہ زمین پہ زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں، یہ پکی بات ہے۔ خدا ہم کو یہاں صاف صاف بتانا چاہتا ہے کہ ایک دن ہمارے زندگی میں آئیں گا جہاں ہم یہ دنیا کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ آیت 17 پڑھیں گے، لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک، اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے۔ میرے بھائی، ہمارے آنے والے زندگی میں جھانک کے دیکھنا ہمارے لیے ایک زبردست بات ہے، اور خاص طور سے یہ جاننا کہ خدا ہمیشہ اپنی شفقت ہم پہ جتاتا رہے گا۔ آیت 22 پڑھیں گے، اے خداوند کی مخلوقات، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو، اے میری جان تو خداوند کو مبارک کہے۔ پیارے بھائی بہن، کتنا اچھا دکھیں گا جب ساری مخلوقات خدا کو مبارک بولیں گی۔ ساری کی ساری مخلوقات جب خدا کی حمد و ثنا کریں گی، کتنا اچھا دکھیں گا۔ پیارے بھائی بہن، ہم ہمیشہ خدا کی حمد و ثنا کرنا اور کرتے رہنا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 103، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 104۔ باب 104 کا مضمون ہے، خدا جو خالق اور مالک ہے، اس کی حمد و ثنا۔ تو اب ہم یہ زبور شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے میری جان تو خداوند کو مبارک کہے، اے خداوند میرے خدا تو نہایت بزرگ ہے، تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ زبور خدا کے بارے میں بات کرتا ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کرا۔ یہ کائنات میں جو چیزیں ہیں، آب و ہوا وغیرہ وغیرہ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے لیے گانا گایا گیا ہے۔ آیت 2 پڑھیں گے، تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے۔ جب خدا کائنات بنانا شروع کرا تو پہلے دن یہ بولا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ کائنات بنانے کے دوسرے دن کی تصویر یہ لفظوں میں ہے، یعنی کہ آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے۔ جیسا آپ ڈیروں کو تانتے ہیں، خدا جو ہے آسمانوں کو تانا۔ جس وقت یعنی کہ جس وقتوں میں یہ زبور لکھا گیا تو سفر کرنے والے، خاص طور سے وہ لوگ جو اپنے لوگوں کے ساتھ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، ایک جگہ پہ جہاں ان کو رکنا ہوتا تھا تو رک کے وہ رات یا دن اپنے خیمے کو تانتے تھے۔ تو اس طریقے سے خدا آسمانوں کو تانا۔ آیت 3 پڑھیں گے، تو اپنے
बालाखानों के शहतीर पानी पर टिकाता है। तू बादलों को अपना रथ बनाता है। तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है। तो जब खुदा कायनात बना रहा था तो दूसरे दिन बोलने को लगा, पानियों के दरमियान फजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। अब हम आयत 5 और 6 पढ़ेंगे। तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बिश ना खाए। तूने उसको समुंदर से छिपाया जैसे लिबास से। पानी पहाड़ों से भी बुलंद था। तो प्यारे भाई बहन, खुदा जब कायनात बना रहा था तो तीसरे दिन ये बात बोला, जहाँ पैदाइश की किताब बाब 1 और आयत 9 में लिखा हुआ है, आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। तो खुदा जो है पानी को उनके ऊपर रखा। तो बादल जो जाते हैं तो उन बादलों में काफी पानी रहता है। अब खुदा जमीन को पानी से जुदा करता है। हम पढ़ेंगे आयत 7 और 8। वो तेरी झिड़की से भागा, वो तेरे गरज की आवाज से जल्दी जल्दी चला, उस जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी। पहाड़ उभर आए, वादियां बैठ गईं। अगर हम देखेंगे तो चौथे दिन खुदा जो है सूरज और चांद को नहीं बनाया। खुदा सिर्फ इतना बोला, जहां पैदाइश की किताब बाब 1 और आयत 14 में लिखा हुआ है, फलक पर नयर हो कि दिन को रात से अलग करी, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों की इम्तियाज के लिए हो। तो सूरज और चांद सिर्फ वक्तों को बदलना है। ये बात का सबूत हमको आयत 19 में मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है, उसने चांद को जमानों की इम्तियाज के लिए मुकर्रर किया। आफताब अपने अपने गुरूब की जगह जानता है। मेरे भाई, पुराने जमाने के लोग ये बात को जानते थे कि सूरज और चांद निशानों और जमानों और दिनों और बरसों की इम्तियाज के लिए हैं, और इस लिहाज से उन लोग निशानों को देखने की जरूरत समझते थे। तो खुदा जब ये कायनात बना तो कायनात के हर एक हिस्से में मतलब रखा। बेमतलब खुदा कोई भी चीज ये कायनात में नहीं बनाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा जो है 5वें दिन क्या बनाया। मेरे दोस्त, वो दिन जानवरों की जिंदगी जाहिर हुई। आयत 25 और 26 में लिखा हुआ है, देखो ये बड़ा और चौड़ा समुंदर जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे और बड़े जानवर। और अगर हम पैदाइश की किताब बाब 1 और उसकी आयत 20 देखेंगे तो लिखा हुआ है, और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे और परिंदे जमीन के ऊपर फजा में उड़े। अब सवाल यह पैदा होता है कि आदमी के बारे में क्या होना है। जबूर 104 और उसकी आयत 30 पढ़ेंगे, तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं, और तू रूए जमीन को नया बना देता है। आदमी अब जमीन पे रखा जाएगा, उसका घर उसके लिए तैयार है। आयत 31 पढ़ेंगे, खुदावन का जलाल अब तक रहे। तो जब खुदा सारी कायनात को बना दिया तो देखा कि हर चीज अच्छी है। आयत 32 और 33 पढ़ेंगे, वो जमीन पर निगाह करता है और वो कांप जाती है, वो पहाड़ों को छूता है और उनसे धुआं निकलने लगता है। मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ गाऊंगा जब तक मेरा वजूद है। मैं अपने खुदा की मदद सराय करूंगा। खुदा इसलिए आदमी को जमीन पर रखा ताकि उसकी हमदो सना करे। हमारा फर्ज है कि हम हमेशा खुदा की हमदो सना करना। आयत 34 पढ़ेंगे, मेरा ध्यान उसे पसंद आए, मैं खुदावन में शादमान रहूंगा। तो हम हमेशा खुदा में शादमान होना चाहिए। आयत 35 में लिखा हुआ है, गुनहगार जमीन पर से फना हो जाएं और शरीर बाकी ना रहें। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे, खुदावंद की हम्द करो। तो मेरे भाई, आदमी गुनाह कर चुका तो अब
خدا کیا کرے گا؟ خدا جو ہے آدمی کو زمین کے باہر کر دے گا۔ میرے دوست، جب تک آپ یسوع مسیح کی طرف رجوع نہیں ہوں گے آپ برباد ہو جائیں گے۔ خدا کے ساتھ قائم ہونے کے لیے ہم خدا سے رشتہ جوڑنا ضروری ہے، اور یہ رشتہ اس وقت آپ قائم کر سکیں گے جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار خدا کے سامنے کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے آ گئے یہ زمین پہ، اور آپ کے لیے اور میرے لیے صلیب پہ اپنی جان دے کے اپنا پاک خون بہا کے ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ آج انہوں زندہ ہیں اور خدا کی دہنی طرف بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں اپنے وعدے کے مطابق مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ میرے بھائی اور بہن، خدا آپ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا زبور 104، اور اب ہم اٹھائیں گے زبور 105۔ میرے بھائی اور بہن، یہ زبور کا مضمون ہے اتہاسک زبور۔ اب ہم یہ زبور پہ غور کرنا شروع کریں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے 5۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدد سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہو، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ تو انہوں اتہاس کے پچھلے باتوں پہ جاتے ہیں۔ آیت 23 میں لکھا ہوا ہے، اسرائیل بھی مصر میں آیا اور یعقوب حام کی سرزمین میں مسافر رہا۔ اس کے بعد جب خدا کے لوگ مصر میں ستائے گئے مصریوں کے ذریعے سے، تو آیت 26 اور 27 بتاتی ہے، اس نے اپنے بندے موسیٰ کو اور اپنے برگزیدہ ہارون کو بھیجا۔ اس نے ان کے درمیان معجزات اور حام کی سرزمین میں عجائب دکھائے۔ اب یہاں ایک دلچسپی کی بات ہے۔ آیت 38 میں لکھا ہوا ہے، ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہوگا، کیونکہ ان کا خوف مصریوں پر چھا گیا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، جب اسرائیلیاں مصر چھوڑ کے چلے جا رہے تھے تو مصر کے سارے لوگ خوش تھے۔ ان لوگ اس بات سے خوش ہو رہے تھے کہ ان لوگوں کو اب وہ وبائوں کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا جو وبائیں خدا ان پہ بھیجایا تھا۔ اس کے بعد اپنے لوگوں کو زمین میں لایا۔ زبور لکھنے والے اسرائیل کے اتہاس کو دہراتے ہیں، یہ ارادے سے کہ کچھ نہ تو کچھ ہے حمد و ثنا کرنے کے لیے۔ یہ آیت کی آخری بات دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، خداوند کی حمد کرو۔ اب ہم زبور 106 اٹھائیں گے۔ باب 106 کا بھی مضمون ہے اتہاسک زبور۔ میرے بھائی اور بہن، یہ ایک لمبا زبور ہے، اس میں 48 آیتیں ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 1، خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ زبور گناہوں کے اقرار کرنے کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ آیت 6 پڑھیں گے، ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہم نے بدکاری کی، ہم نے شرارت کے کام کیے۔ میرے بھائی، اگر ہم پیچھے پلٹ کے اپنی زندگی میں غور کریں گے تو آپ کو یہ بات کا پتہ چلے گا کہ آپ کو جو ہے خدا کی شکر گزاری کرنا ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا آپ کو نجات دیا ہے، خدا آپ کے گناہوں کو معاف کرا ہے۔ یہ زبور ہم کو اسرائیلیوں کے ناکامیابی کے بارے میں بتاتا ہے اور خدا کے وفاداری کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ زبور کی کتاب جو ہے 5 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اور یہ باب 106 کے ساتھ ہم زبور کے کتاب کے 4تھے حصے پہ غور کرنا ختم کریں۔ اب ہم اٹھائیں گے زبور کے کتاب کا 5واں حصہ، اور زبور کے کتاب کا 5واں حصہ شروع ہوتا ہے باب 107 سے اور ختم ہوتا ہے باب 150 پہ، جو کہ زبور کے کتاب کا آخری باب ہے۔ تو اب ہم شروع کریں گے یہ 107واں زبور۔
یہ ایک ایسا زبور ہے جو کہ لوگ برابر سے نہیں سمجھے ہیں۔ کئی لوگ یہ زبور کو نبوت کے حیثیت سے نہیں دیکھے۔ ہم یہ زبور شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے چھوڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ادھر ادھر جا کے کڑکڑاؤ مت یا شکایت مت کرو۔ اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو لوگوں کے سامنے بولو کہ خدا کتنا اچھا خدا ہے۔ آیت 3 پڑھیں گے، اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا، پورب سے اور پچھم سے، اتر سے اور دکن سے۔ تو یہاں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا پورب سے اور پچھم سے، اتر سے اور دکن سے لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ مگر اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ اسرائیلی لوگ ہیں۔ آیت 4 سے 7 پڑھیں گے، وہ بیابان میں صحرا کے راستے پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے سب دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو سیدھے راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ جو ہے یہودیوں کی ایک تصویر ہے جو تکلیفاں اٹھائے، اور اس لیے تکلیفاں اٹھائے کیونکہ ان لوگاں جو ہے خدا کے حکم کے خلاف گئے اور زمین کے باہر ہو گئے۔ لیکن خدا پھر سے ان لوگوں کو اکٹھا کریں گا اور ان کو ان کے زمین پہ واپس لائیں گا۔ آیت 8 پڑھیں گے، کاش کی لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ میرے بھائی اور بہن، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی ستائش کرنا، لیکن کیا ہم اس کی ستائش کر رہے ہیں کیا؟ آیت 10 پڑھیں گے، جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے۔ یا جو ہے ہم کو ایک قیدی کے وہ حالت کے بارے میں بتایا گیا ہے جو لاچار ہے۔ آیت 14 سے 16، وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سائے سے نکال لایا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے۔ کاش کی لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کے خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بیدوں کو کاٹ ڈالا۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا پترس کو جو زنجیروں کے ساتھ قید خانے میں پڑے ہوئے تھے وہاں سے باہر لایا، اور پولس کو اور سلاس کو جو قید خانے میں زنجیروں سے پڑے ہوئے تھے خدا ان لوگوں کو بھی باہر لایا۔ اور اگر ہم ہمارے زندگی میں بھی دیکھیں گے تو خدا ہم کو گناہ کے اور شیطان کے بند سے چھڑا کے یسوع مسیح کے روشنی میں لایا اور ہمارے سارے گناہ کو معاف کرا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے سے وقت ہم کلام میں آگے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔